بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی امیدوں پر پانی پھینک دیا، بلکہ سمجھو کہ پٹرول چھٹ کے تیری لاتی پہن نے۔ وہ معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری خبر ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی، جی جناب، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جنرل باجوہ نے جو تیلی سٹ کے اگ لاتی نا بقاعدہ وہ امیداں دا سارا جنہوں نے نشمر بنایا سی کہ یہ ہوگا، پھر میں یہ کھیلوں گا، پھر میں وہ کھیلوں گا، ہے جی، انہوں بڑا ہے نا شوق کھیڈن دا، تو بھائی کھیڈ وہ مکاتی پھڑ گئے۔ سچی بات یہ ہے، وہ معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بات ایسے ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، کل 2 روزہ ہوئی ہے کانفرنس، جو کور کمانڈرز کانفرنس، اس میں جنرل باجوہ نے بڑی کھلی ڈلی باتیں کی، سیدھی سیدھی گلاں دسی ہیں، ساری صورتحال جو ہے وہ انہوں نے اپنے سبارڈینیٹس کو بتا دی۔ جو اہم ترین بات تھی، وہ اہم ترین باتیں 2 ہیں سر۔ ایک بات یہ ہے کہ جناب جنرل باجوہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب جو آرمی چیف ہوگا وہ اس کا تقرر کون کرے گا؟ کیا آرمی اپنا انفلوئنس استعمال کرے گی یا آرمی کہے گی کہ نہیں اسی نہیں کرنا، جو آئین کے تحت ہے وہی ہوگا؟ اب جنرل باجوہ صاحب نے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے تھرو یہ کہلوایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں تھوڑا سا ماضی کا ریفرنس دے کے اصل خبر کی طرف آ جاؤں گا، وہ یہ کہلوایا تھا کہ جناب جنرل باجوہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن لیں۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب نے یہ بات کی تھی، تو اب وہی بات جو ہے جنرل باجوہ صاحب نے ریپیٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو یار گل ہے بڑی، مطلب میں اپنے انداز میں بتا لوں گا آپ کو، انہوں نے اس طرح سے ساری صورتحال بتا کیا کہ جناب میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لے رہا، نہ مجھے چاہیے، میں 29 نومبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا اور میں ایک سویلین لائف گزاروں گا، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بات کلیئر کرنے کا اب مقصد کیا ہے، اس پر میں تھوڑا سا اپنی طرف سے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ساری چہ مگوئیاں جاری تھیں کہ بھائی نے لین لگا ایکسٹینشن لین لگا، ایکسٹینشن لے گا تو ساڑھے 5-7 جانے دی واری کدو آئی، اسی تے فارغ ہوئے، اسی تے گھر چلے جائیں گے۔ اس طرح کے بہت ساری باتیں پولیٹیکل سرکلز کے اندر، صحافتی حلقوں کے اندر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی تھی۔ آپ نے کئی ولاگ سنے ہوں گے اس کے اوپر، کئی آپ نے جو کرنٹ افیئر کے پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر، وہاں پر آپ نے سنا ہوگا، اور یہ افواہیں پھر پی ٹی اے کی جانب سے بہت زیادہ پھیلائی گئی کہ جناب تھلے لے بہت پریشان نے کہ جنرل باجوہ رہ جائے گا تو کی بنے گا۔ تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا کل انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا کہ جناب میں بالکل نہیں رہ رہا، میں 29 نومبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا، اس تو بعد 3 نومبر تو میری زندگی جو ہے وہ سویلین کے طور پہ گزرے گی۔ دوسری بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ جناب ہماری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوگا کسی صورت پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کے اوپر، آئین اور قانون کے تحت جس کو وہ چاہیں گے اس کو اگلا آرمی چیف نامزد کر دیں گے، اور ساری کی ساری جو فوج ہے وہ سر اس آرمی چیف کے تقرر کو نہ صرف قبول کرے گی بلکہ نئے آرمی چیف کی مکمل تابعداری کرے گی، جو کہ آئین اور قانون کا تقاضا ہے۔ تو یہ 2 باتیں کلیئر ہونے کے بعد سر یہ آپ یقین کریں کہ یہ خبر جو ہے یہ باقاعدہ طور پر جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں نا، وہ جو بنی گلہ اور بنی گلہ جو پائے جانے والے مختلف آلنے سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں؟ آلنے ہوتے ہیں یعنی درختوں کے اوپر جو گھونسلے بنائے ہوتے ہیں نا ایک قسم کے، وہ آلنے، وہاں پر جتنے درخت ہیں وہاں پر ہر درخت کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ کتے سندور والا آلنا ہے، کتے کالے کپڑے والا آلنا ہے، کتے لال رنگ کے کپڑے والا آلنا ہے، کسی جناب کالے جو ہے نا کپڑے اس کے نیچے جلائے جاتے تھے، کسی کے کہیں پر سبز کپڑے جلائے جاتے تھے۔ تو وہ سارے جو آلنے ہیں نا سر اتنے پائن بالکل جل کے بھسم ہو گیا، کیونکہ ان کی امیدیں کیا تھی، عمران خان اینڈ کمپنی کی امید کیا تھی؟ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا ان کی جو خوابوں کا نشیمن تھا اور ان کی امیدیں تھیں وہ سارا بھائی نے ساڑ تھا۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، جنہوں مرضی کرے، میرا کنسرن ہی نہیں۔ فریحہ دری صاحبہ کے پروگرام میں یہ بات جی این این کے اوپر انہوں نے کی تھی۔ اس کے بعد اچانک بھائی نو خیال ہے کہ نہیں ایتے جڑا کرن گے نواں آرمی چیف لان گے تو میرٹ تے نہیں ہوئے گا، اس پر رولا پہ گیا کہ جب بھائی جڑے یہ جرنیل آئے نے یہ میرٹ تو بغیر ہی جرنیل بن گئے نے، مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سپورٹس بیس پہ جرنیل بن گئے،
کیونکہ عمران خان نے آکسفورڈ میں سپورٹس بیس پہ حملہ وہ لیا تھا نا، سوری داخلہ لیا تھا، وہ حملہ چونکہ کرنا چاہتے ہیں نا اسلام آباد پہ، اس کے میرے منہ سلپ ہو گیا، تو وہ بھائی یہی سمجھتا ہے کہ باقی بھی سپورٹس بیس پہ آئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ فوج کے سیاسی کردار کے اوپر میری ریزرویشنز ماضی میں جو رہا بے تحاشا، میری نہیں، کلے میرے تھوڑی ہیں، یہ 22 کروڑ دے وچوں میرا خیال 19 کروڑ دی ریزرویشنز ہونی ہیں، لیکن جو اس کا ڈسپلن ہے، جو اس کے اندر ایک چھانٹی کا طریقہ کار ہے کہ کیڑا بندہ لیفٹیننٹ تو کیپٹن، کیپٹن تو پھر میجر، جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتے ہیں وہاں تک جائے گا، پورا پلاننگ پروسیس ہے۔ جو بندہ لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے نا حضور، وہ مکمل طور پہ فوج سے ریلیٹڈ تمام جتنے شعبے ہوتے ہیں ان میں وہ ماہر ہوتا ہے، اور پھر اس کو لیفٹیننٹ جنرل کو عہدہ دیا جاتا ہے، اور پھر انہوں جو جیڑا بندہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ پہلے جو 4-5 جرنیل ہوں گے ان سینیورٹی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں نا، رنگ بازی کر رہے سن، وہ پوائن ساری خراب ہو گئی ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جناب یہ میں جنرل باجوہ کی اس طرح سے رولا پاواں گا، کیونکہ ایک خبر آپ کو یاد ہوگا آئی تھی کہ جناب جنرل باجوہ صاحب سے عمران خان کی ملاقات ہوئی، اور صدر عارف علوی نے کروائی بڑے ترلے منتا پا کے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے کہ جناب یہ جو جنرل باجوہ صاحب ہے نا، انہیں میری پائن اکمک ہو گئی، دوبارہ ٹچ بٹریں جوڑی ہو گئی سی، تے ہن مسئلے کوئی نہیں۔ اس چاکے دے وچ پائن نے کافی جو ہے نا گند وہ پاکستان کی سیاست میں مزید ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کل وہ چیزیں کر دی مکمل طور پہ کلیئر، انہوں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، میں جا رہا ہوں گھر۔ اچھا، اب وہ یہ جو چاہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ جائیں گے تو جناب نواں آنے والے نو اسی پہلی پوزیشن اس کی خراب کر دے، یہ ابھی بھی اس کوشش میں ہے، میں آپ کو عرض کروں یہ بھی وہ والی چلاکی لان دی کوشش کر دے نے، لیکن جنرل باجوہ نے کلیئر کر دیا ان کے جناب جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ لگائے گا اپنا شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور وہ اپنا ساری فوج جو ہے وہ اس کے انڈر کمانڈ میں کام کرے گی، جو کہ قانون کے تحت لازمی ہے، آئین کے تحت لازمی ہے۔ اچھا، اب عمران خان نے پتہ کیا سمجھا ہوا ہے؟ فریnkly عمران خان اب تک نا وہ ارطغرل کے دور میں شاید زندہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ارطغرل ویسے تھا کون۔ میں سچی بات آپ سے کہوں کہ انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی، عمران خان صاحب نے نا، انہوں نے ہسٹری کا ایچ بھی نہیں پڑھیا۔ ان کو جو ڈرامہ دکھایا گیا اس ڈرامے کی بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائے، اور اگر آپ ارطغرل کو حقیقی کریکٹر جو تاریخ میں مرتب ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرے، وہ میں بھی اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو، چونکہ ڈرامہ چلیا بہت زیادہ ہے تو لوگ کیوں سچ سمجھ بیٹھے نے، بہت ساری چیزیں اس میں تاریخی اعتبار سے غلط ہیں، مگر میں اس بحث کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ہسٹری کا کچھ نہیں پتا، ان کا ذہن جو ہے وہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے کہ جناب میں فلانا جرنیل صوبے کا نارلا لاں گا، فلانا نارلا لاں گا تو انج کر کے میں قبضہ کر لاں گا، یہ ان کا ذہن ہے۔ یعنی یہ تب ہوا کرتا تھا جب ملکوں کے اندر، ریاستوں کے اندر سلطنتیں ہوتی تھی، ریاست نہیں ہوتی تھی۔ ریاست اور سلطنت میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب ریاست ایک قانون اور ایک آئین کے تحت چلتی ہے، جو سلطنت ہوتی ہے وہ سلطان دی مرضی نہ چل دی، جو سلطان کا وہ قانون ہوتا، سمپل۔ اچھا، وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جناب آپ نے مختلف لارڈز ہوتے تھے، قبائلی سوسائٹی تھی، مختلف جڑے وڈے وڈے چودھری سن نا وہ تسی نعرہ لائے ہوندے سن، وچوں کوئی جڑا باغی شہزادہ ہوندا سی وہ جناب دو چودھری نعرہ لا کے تے جناب پیو دے خلاف بغاوت کر دیندا سی۔ ان کا خیال یہ ہے، عمران خان اب تک اس فریم آف مائنڈ میں میرا خیال بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ آئین جو ہے نا وہ پاکستان میں موجود ہے، اور اس کی بے شک 2 بار اس کے بننے کے بعد جو ہے وہ اس کو وائلیٹ کیا گیا، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں اس کے باوجود ان کو اپنی جتنی غلط کاریاں تھی ان کو ٹھیک کروانے کے لیے کبھی 8ویں ترمیم پاس کروانی پڑی تو کبھی انہوں نے 17ویں ترمیم پاس کروائی۔ جنرل ضیاء صاحب نے 8ویں ترمیم پاس کروائی تھی، اور جو تھے اپنا جنرل مشرف صاحب انہوں نے 17ویں ترمیم پاس کروائی تھی۔ کسی طریقے پائے نا میری بچت ہوئی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آئین جو ہوتا ہے نا وہ بے شک تسی الماری بند کر کے رکھ چھڑو، لیکن وہ سر قانون ہوتا ہے، وہ لا آف دا لینڈ ہوتا ہے، اس نے اپنا اثر دکھانا ہوتا ہے، تو وہ سر اثر دکھاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ جناب میں ایتے کھیڈاں گا اور میں جنرل باجوے دے سر تے رکھ کے وہ
موڈے تے رکھ کے تے اپنے مخالفاں دے اتنے نا یعنی نشانے بازی لاواں گا اور پھر اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہوں گی اور میں باقاعدہ طور پر ایک یہاں پر ایسا سیاست کے اندر ہلچل پیدا کر دوں گا کہ حکومت کسی پاسے کھلو نہیں سکے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ نویں انتخابات ہوں گے, نام ہی ہوئے تو میں قبضہ کر لوں گا. اس طرح کا وہ جو ایکشنز بتا رہے ہیں نا ان کے, وہ ان سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں. یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ ناقابل برداشت ہو چکی ہیں اور میں آپ کو سچی مچی جو میری فیلنگ ہے وہ میں بتانے لگوں کہ اب عمران خان جو ہے نا پائن ادا 3 ڈبہ باقاعدہ گول ہو جائے گا. وہ ہو سکتا ہے سیاست کے اندر اس حد تک رہیں کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں جی سابق وزیر اعظم ہیں تو آج کل جیل چ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اس حد تک وہ ضرور رہے, لیکن وہ والا سین جڑا تسی اج کل ویکھ رہے ہو نا اے بہت چھیتی اسکریناں آف ہونا نہیں ہے. میں آپ کو اس سے مزید تفصیلات جو ہے نا وہ بھی نہیں بتا سکتا. بہرحال وہ وقت آئے گا, آپ بھی دیکھیں گے, چند جڑے گا تو جگ ویکھے گا پائن. یہ ہن مزید دعوے کرن دی یا ابھی پری میچور گفتگو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو میں اب آنے لگا اس خبر کی طرف, اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں مریم نواز کی بریت کے بعد کہتے ہیں کہ جناب میرے تو ہن رہا نہیں جا رہا, میں واپس جانا پاکستان. اچھا, میاں نواز شریف جو ہے نا وہ شروع دن سے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن حالات 2 طرح کے ان کو درپیش ہیں. ایک حالات ہے جو ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, اور عمران خان جتنا مرضی رولا پوے کہ جھوٹ بول کے چلا گیا, پائن تسی بھیجیا ہے, وہ کسی اور طریقے سے نہیں گئے. خود عمران خان نے کہا کہ ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں, کیبنٹ کی اپروول سے پائن تسی باہر بھیجیا حضور. ٹھیک ہے, تو اب آپ جتنا مرضی جھوٹ بولے, جتنا مرضی ہے, کیونکہ عمران خان کا تو کام ہی جھوٹ بولنا نا, جتنا مرضی جھوٹ بولتے رہو, تہاڈی مطلب تہاڈی زبان تے کوئی نہیں پھڑ سکتا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو ان کی ہیلتھ کا بڑا سیریس ایشو ہے, اور یقین کیجئے جن دنوں میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹلائز تھے, جب ان کے پلیٹلیٹس کا ایشو تھا, تو ہمیں اور کوئی نہیں بتاتا تھا یہ باتیں. میں خود وہ سارا ایونٹ کور کیا ہوا ہے. جتنے دن میاں نواز شریف سروسز ہاسپٹل کے اندر وہ داخل رہے ہیں نا, یہ خاکسار سمیت باقی بہت سارے رپورٹر جو ہے وہ اس سروسز ہاسپٹل کے باہر داخل رہے ہیں, سمجھ لو, اسپتال میں, کیونکہ ہم سڑک پہ موجود ہوتے تھے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, وہ جناب رپورٹیں آ گئی ہیں نہیں آ گئی, کون بتاتا تھا ہمیں یہ ساری باتیں. خود یاسمین راشد صاحبہ اور اس وقت سروسز ہاسپٹل کے جو ہیڈ تھے وہ بتایا کرتے تھے, ساری رپورٹس لا کے دیا کرتے تھے کہ جناب یہ رپورٹس ہیں اور ان کے مطابق بھائی نواز شریف کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے. وہ خود یہ بتاتے تھے. اور یاسمین راشد صاحبہ سے میں نے 2 بار یہ سوال کیا تھا کہ میڈم آپ جو بات کہہ رہی ہیں, آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ رپورٹس مینوپولیٹ تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ اس بات کی چھوڑ دیں, کیونکہ میں نے خود کھڑے ہو کر اوپر ساری یہ ٹیسٹنگ کروائی ہے, تو ایسی کوئی سی نہیں. اب بھائی عمران خان کہتا ہے کہ بھائی جھوٹ بول کے چلا گیا, 2 نمبر رپورٹاں بنا گئے, تو بھائی پھر یاسمین راشد نو ہٹا دے, پھر انہوں پھڑ لا مائی نو, ٹھیک ہے, پھر اس کو گرفتار کروا دو. پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے, جھوٹ بولا تو یاسمین راشد نے بولا, نواز شریف نے آگے تو نہیں کیا کہ میں بھائی نے بہت بیمار ہاں, یہ تو یاسمین راشد دس دی رہی نا تینوں. بہرحال ایک تو ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, اور اس کے لیے ان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ جب اجازت دیں گے تو وہ پھر اگلا فیصلہ کر سکیں گے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے حضور کہ جناب میاں صاحب جو ہیں نا ان کو اس وقت پاکستان کے اندر مریم نواز کی بریت کے باوجود 3 معاملات درپیش ہے قانونی اعتبار سے. ایک تو وہی کیس ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر تھا, یعنی یہ جو ایون فیلڈ ریفرنس, اس میں 10 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ میاں نواز شریف نے کیتا. بندہ پوچھے یہ بھائی جڑا سی یہ کوئی مطلب کیڑا کو سونا لے کے نس گیا سی, اتنا بڑا جرمانہ. بہرحال چونکہ سزا ہوئی ساری 2 نمبر طریقے سے ہے, وہ اس میں رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے لوگ گواہ ہیں کہ 2018 کا الیکشن تھا جو چرانا تھا پائن, اس چکر یہ سارے کام ہویا سی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک اس میں سزا ہیں, سزا یافتہ ہیں. اس میں چونکہ ان کی شریک ملزمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے جو شریک ملزم تھے کیپٹن صفدر صاحب وہ سر بری ہو گئے عدم ثبوت کی بنا کے اوپر. لہٰذا میاں نواز شریف کا اس میں بری ہونا جو ہے نا وہ بالکل مجھے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایسا جیو تے پھٹا چل رہا ہوئے گا, یا AR میں بھی مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں دکھی دل کے ساتھ یہ پھٹا چلائے گا, یا بول نیوز بھی چلائے گا دکھی دل کے ساتھ کہ نواز شریف کو بری کر دیا گیا. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے فلیگ شپ ریفرنس. فلیگ شپ ریفرنس میں بھی میاں نواز شریف کو سزا ہوئی ہوئی ہے. اچھا, ان دونوں میں جب بھی وہ پاکستان واپس آئیں گے تو ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا, بھاویں سکے بھرا دی حکومت ہوئے. سر فیصلہ ہے,
اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں بڑے چھوٹے برا دی حکومت نے پھڑنا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا پڑے گا یا کسی جگہ کو سب جیل قرار دینا پڑے گا، یہ ایک لازمی امر ہے. اچھا، اب ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے ان کے پاس جو ایک چوائس ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک جو ہے اپیل وہ دائر کی جائے کہ جناب میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ہیلتھ کنڈیشنز ہیں لہٰذا اس میں آپ جب تک ان کی سزا جو یعنی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ اپیلیں کی ہوئی ہیں، جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک آپ ان کی سزا معطلی کا جو فیصلہ تھا اس کو بحال رکھیں اور بھائن جڑے نے اپنے گھر دے آرام نہ سو سکن. پاکستان چھڈ کے وہ نہیں جانا، واپس آ گیا. بھائی جہاں بندہ 30 سمیت پہلے گرفتاری دینا آ گیا، اس کے بعد دوبارہ وہ آ جائے پاکستان میں سزا کے باوجود تو انہیں کل ہی نہ سنا، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ واپس آ گیا. تو یہ ایک پٹیشن جو ہے میرے خیال میں بنتی ہے، اور ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں نون لیگ کہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے. لیکن جب یہ ہوگا تب دیکھا جائے گا، ظاہر ہے قانونی معاملہ، اس پہ قانونی ماہرین اپنی جو ہے وہ رائے دیں گے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا. اور تیسرا جو مرحلہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نااہل ہیں فار ایور. 62(1)(f) کے تحت وہ پاناما میں سے کامہ کڈیا کام ہے جو میاں نواز شریف کرتا، ٹھیک ہے، کہ جناب آپ اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے لی نہیں پاویں، لے سکتے تھے آپ، ٹھیک ہے. آپ نے یہ پیسے چھپائے جڑے کے لیے تے نہیں کری، لیکن آپ نے چھپائے، اس لیے جناب آپ کو نااہل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک مطلب مذاق ہے، سچی بات ہے، ایک ایسا مذاق کیا گیا کہ جس پر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں تو وہ جج صاحبان جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے سر، ان کا نام اسی طرح لکھا جائے گا جس طرح مولوی مشتاق کا لکھا گیا، جس طرح تمیز الدین کیس میں جج صاحبان کا لکھا گیا. تو یہ اسی طرح سے فیصلہ ان کا نام جو ہے نا وہ آئے گا. بہرحال تو اس میں اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس میں ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی. ایس این بھون صاحب وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے پٹیشن کی ہوئی ہے کہ جناب یہ فور ایور نااہلی جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ترمیم کریں، اور ایسے نہیں ہو سکتا. 5 سال کی نااہلی کافی ہوتی ہے. ایک بندہ آج جھوٹ بول رہا ہے ساری زندگی جھوٹا دن نہ ہوئے گا. یعنی فرض کریں کہ کوئی چور چوری کرتے پکڑا جائے تو اس کی سزا کتنی ہوتی ہے؟ 2 سال 3 سال. اس تو بعد تسی کی مطلب انہوں ساری زندگی جیل ہی رکھنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو بس ٹھیک ہے، 4-5 سال کی نااہلی کافی ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹرم ایک پولیٹیشین کے لیے پورا الیکشن جو باہر ہو جائے نا، چھوٹی گل تو نہیں ہوتی. اچھا، ایک تو یہ ہے، وہ اب سپریم کورٹ چاہے تو اس کا فل بینچ بنا کے اس پہ سن لے. دوسری جو چیز ہے، اگر سپریم کورٹ نہیں سنتی تو میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ان سب پارٹیز نے مل کے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی نااہلی سمیت ادروائز اوورال ایک جو ہے وہ 62(1)(f) کے اندر ترمیم کی جائے، اور اس ترمیم میں جو ہے وہ یہ کیا جائے کہ جناب یہاں پر نااہلی کی مدت لکھ دی جائے، کیونکہ اس میں نااہلی کی مدت نہیں لکھی ہوئی. اب یہاں پر ایک کنفیوژن یہ ہے کہ جناب چونکہ یہ آئین کا آرٹیکل ہے، اس میں اگر آپ امینڈمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 میجورٹی تو پورے ایوان کے اصلے موجود نہیں ہے. لہٰذا پھر ایک جو دوسرا اس میں آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ 2/3 میجورٹی چاہیے اگر آپ اس آرٹیکل میں کو ختم کر رہے ہیں یا ایک نیا آرٹیکل اس کے اندر ڈال رہے ہیں. ہم تو ایک آرٹیکل نیا ڈال ہی رہے ہیں، ہم تو اس قانون کی ڈیفینیشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو یہ ایک جو ہے نا معاملہ وہ بھی زیر بحث ہے. جیسے ہی اس پر وہ پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہوں گی، یعنی ان کو قانونی اور آئینی ماہرین بتا دیں کہ ہاں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، سادہ اکثریت سے ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کام بھی ہو جائے گا اور پھر میاں نواز شریف کی جو ہے نا نااہلی وہ ختم ہو جائے گی. اب اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ تو نااہلی ان کی ختم ہو چکی ہے. آج وہ جب گئے تھی اپنا سزا سے بری ہونے کے بعد، تو جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنی بھتیجی کو گلے لگایا، وہ ویسے سیریسلی جو کوئی بیٹیوں والے ہیں نا ان کے لیے تو بڑا ایک کیا کہتے ہیں جذباتی سا منظر بن جاتا ہے. اور پھر انہوں نے جس طریقے سے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی، اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ جو ہیں اپنا نواز شریف صاحب وہ بھی جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ضرور ہوں گے. اور نواز شریف نے تو کہا کہ جھوٹے جو ہے نا وہ بے نقاب ہو گئے. حالانکہ میاں صاحب نے میرا خیال یہ جو بات کی ہے تھوڑا سا پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں ہاتھوں لا رکھ کے کہنا چاہیے کہ جھوٹیاں تے خدا دی لعنت،
ٹھیک ہے، اور وہ وقت ثابت کرتا ہے سر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالتوں کے ذریعے ایسے فیصلے لے جو آئین اور قانون کے بالکل خلاف ہوں. آپ کسی بندے کو جو آپ کو پسند نہ ہو آپ اس کو پھنسا دیں، پھانسی لٹکا دو یار. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی، لٹکاتا بھائی نو پھڑ کے. اس کے باوجود حضور وہ قبر میں لیٹا ووٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے، آج بھی ووٹ لیتا ہے وہ، تو آج بھی وہ زندہ ہے. جنہوں نے گل نہیں سمجھ آتی کہ بھٹو کیسے زندہ ہے، تو میں ان کا کیا کیا جا سکتا ہے، وہ نہ ووٹ پہنتا ہے، وہ اس طرح زندہ ہے بہن، وہ پولیٹیکلی زندہ ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا وہ جو کیس ہے اس میں کافی ساری جان پڑ گئی ہے. تو اب میاں نواز شریف جو ہے نا وہ واپسی لئی بڑے بےتاب نے، بیگ پیک کرتے پھرتے میں سنا ہے، اور سامان کٹھا کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹروں تو پوچھو وہ کدوں واپس جانا ہے. لیکن فی الحال میری نظر میں یہ 2-3 ایشوز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جب تک وہ سولو نہیں ہوتے میاں صاحب کا ایسے طرح اٹھ کے واپس آ جانا مجھے ذرا مشکل دکھائی دے رہا ہے. سچی بات تو یہ ہے. بہرحال میاں نواز شریف ہے، وہ کسی لئے کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اگر وہ فیصلہ کر کے آ گئے، انہیں ٹھان لی، تو پھر روکیا کون انہوں؟ پھر وہ بھائی نے آ ہی جانا ہے. تو وہ آیا تو عمران ہاں گیا. بس میرا خیال ہے یہ آخری کمنٹ ہے میرا. بہرحال آپ تو سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.